بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کا بندر بننا سچا اسلامی واقعہ۔ ویسے تو یہ ہمارا روحانی چینل ہے جس پر ہم مسائل زندگی سے نجات کے وظائف، دعائیں اور روحانی مسائل کے حل کے لیے قرآنی تعویذات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا بھی اگر کوئی مسئلہ ہو جس کا حل نہ مل رہا ہو تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا پھر چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے مسائل کے فوری روحانی علاج پر مبنی نئی اور پرانی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب آپ سے واقعہ شیئر کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام میں جمعے کا دن محترم ہوتا ہے، اسی طرح عیسائیوں کے لیے اتوار، ہندوؤں کے لیے منگل اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن محترم تھا۔ اسی دن کو لے کر یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلثم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتے اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھیں، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہے تھے۔ چونکہ ہفتے کا دن محترم تھا اور اس میں شکار کرنا ممنوع تھا، لیکن وہ مچھلیاں صرف ہفتے والے دن ہی نمودار ہوتیں اور باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتے کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ ہیلا سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے گڑھے اور دریا سے اس گڑھے تک نالیاں بنا لی۔ جمعے کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھوں میں آ جائیں، اور اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتے کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور فروخت کیں، جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل جاری رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری تھے۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھانس لے، اس نے شکار تو کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ غرض یہ کہ ہفتے کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتا؟ تب حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کی عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر ان ہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، اور نہ ہی اس کی نسل چلتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا یہودیوں کے بندر بننے کا سچا اسلامی واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اسی طرح کے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور کسی بھی روحانی مسئلے کا حل قرآن کریم کی روح سے جاننے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔ خواتین 0305 7891 555 پر اور مرد حضرات 0303 01 1 4786 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔